السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میری اس گفتگو کو غور سے سنتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد غور کرنے کے بعد اسے آگے شیئر بھی کرتے ہیں تاکہ آپ کی اس سوچ کو دوسرے جو ہیں وہ بھی اپنائیں اور جلد از جلد ہم بدلا ہوا پاکستان دیکھ سکیں۔ اسی طرح سے کمنٹس میں جا کے آپ لکھتے ہیں، اس پر بھی شکریہ۔ خاص طور پر دوسرے دوستوں کو چینل کو سبسکرائب کرنے کا بھی کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہماری ماشاءاللہ تعداد جو ہے وہ 1500 کے قریب آ گئی ہے، تو ہم انشاءاللہ یہ ہدف بھی جلد چھو لیں گے تاکہ جلد از جلد زیادہ سے زیادہ پاکستانی جو ہے وہ اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور ہم اپنی سوچ کو بہتر کرتے ہوئے بہتر پاکستانی کہلا سکیں اور بہتر پاکستان جو ہے اس کا درجہ حاصل کر سکیں۔ تو بات کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آپ جہاں بھی ہیں ہر جگہ آپ کی اللہ تعالیٰ ہر وقت حفاظت فرمائے، اور ہم اپنے ملک کو، اپنے وطن کو اور اپنی قوم کو بدلتا ہوا دیکھیں اور اس میں ہم حصے دار بنیں، دوسروں کو اور خود کو اچھا پاکستانی بناتے ہوئے۔ آج کی بات اس طرح سے ہے، صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ یعنی اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صبر جو ہے نا، شکوہ نہیں، شکوہ اور چیز ہے اور صبر اور چیز ہے۔ شکوہ یہ ہے کہ آپ بات بات پہ جو چیز بھی آپ کو نامیسر ہو اس کا رونا روتے رہیں کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، مجھے فلاں نعمت حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز نہیں دے رہا، یہ ہے شکوہ۔ صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نہیں دے رہا اس پر بھی شکر کیا جائے کہ یا اللہ اگر تو فلاں چیز مجھے نہیں دے رہا تو اس میں بھی تیری کوئی بہتر حکمت ہوگی، کیونکہ تو بہتر جانتا ہے کہ مجھے کیا کیا ملنا چاہیے اور کیا کیا نہیں ملنا چاہیے۔ اور جو چیز نہ ملے اس پر شکوہ نہ کیا جائے، یعنی واہ ویلا نہ کیا جائے، بلکہ صبر کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے۔ اس کے بعد پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے، یعنی جو دل میں بات ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ انسان جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، خاموشی سے جو کچھ سہ رہا ہوتا ہے، برداشت کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے۔ اس لیے جب آپ کو جو چیز میسر ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، الحمدللہ کہا جائے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور خوشی کا اظہار اس طرح سے کیا جائے کہ اس میں بھی آپے سے باہر نہ ہو جائے، بلکہ اس طرح سے خوشی ہو کہ آپ کے چہرے سے خوشی کے اثار نظر آتے ہوں، لیکن اس طرح سے نہیں کہ اس میں تکبر جو ہے، غرور جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح سے جب آپ کو کوئی نعمت میسر نہ ہو تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس پر خاموش رہیں۔ صبر اس چیز کا نام ہے کہ برداشت کریں، جو کچھ بھی حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں، تو یہ صبر ہے۔ تو ہمیں، اور صبر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کون سا بندہ جو ہے وہ اس وقت کون سی مشکلات برداشت کر رہا ہے، کون کون سی نعمتوں کے بغیر وہ ان سے صبر کر رہا ہے،
اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، حالات کے مطابق رہنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے اور ہر وقت ہوتا ہے پتہ۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہ دے رہا ہو یا جس نعمت سے آپ محروم ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں محروم ہیں، لیکن اس حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس چیز سے محروم رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، اور اگر رکھا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اپنی روز کی گفتگو کی طرف۔ ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو درست کرنے کی۔ سب سے پہلے وہ جسے کہتے ہیں نا اپنے ہی گریبان میں جھانکنے کی، تو وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، پھر توقع رکھنی ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ ہمارے خاندان کے ہوں، چاہے وہ محلے کے ہوں، چاہے وہ لاہور شہر کے ہوں، چاہے وہ صوبہ پنجاب کے ہوں، اور چاہے وہ پورے پاکستان کے ہوں۔ تو پہلے نمبر پر اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میرے آس پاس کے لوگ سچ بولیں، ایماندار ہوں، تو پہلے مجھے خود اپنے آپ کو سچ بولنے کا عادی بنانا ہوگا۔ اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ میرے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ پانی ضائع کرتے ہوئے نظر نہ آئے، تو پہلے مجھے خود سوچنا ہوگا کیا میرے گھر میں تو کوئی ٹونٹی ایسی نہیں ہے، کوئی نل ایسی تو نہیں لگی ہوئی جس میں سے پانی قطرہ قطرہ گرتا رہتا ہے اور ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ میرے آس پاس کے لوگ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو پہلے مجھے اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ گھر کے افراد ہوں، چاہے وہ اہل محلہ ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، پہلے مجھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ تو اس لیے جو کچھ ہم دوسروں سے چاہتے ہیں وہ پہلے اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ پھلدار پودے لگاتے ہوئے نظر آئیں، تو پہلے آپ لگائیں، آپ لگا کے دکھائیں کہ لو جی میں نے یہ پھلدار پودا لگایا ہے، تو پھر دوسرے بھی اس چیز کو سوچنا سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ غیبت نہ کریں، کسی کے خلاف نہ بولیں، تو جب آپ خود کسی کے خلاف کسی عدم موجودگی میں نہیں بولیں گے تو پھر دوسرے لوگ بھی آپ کے خلاف اور اسی طرح سے اپنے آس پاس کے لوگوں کے خلاف نہیں بولیں گے، بلکہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی کو اچھا کہتے ہوئے نظر آئیں گے، تو دوسرے لوگ بھی آپ کو اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کو اچھا کہتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے جیسے ہم ایک چھوٹے سے بچے کو اگر کتاب پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، قاعدہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا۔ اگر ہم کھیلتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہ بھی کھیل کو ترجیح دے گا۔ تو اسی طرح سے سارا کا سارا معاشرہ ایسے ہی ہے، جیسے آپ جو کرنا چاہتے ہیں، جو دوسرے لوگوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پہلے خود کر کے دکھائیں۔ یہی آپ کی اور آنے والے کل میں آپ کی نسل کی، آپ کے پاکستانیوں کی کامیابی ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں ہر حال میں بہتری کی تلاش جاری رکھنی ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چھوٹا سا بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے محلے دار ہو، چاہے گھر کے افراد ہوں، چاہے باہر کے افراد ہوں، جہاں بھی ہیں اپنے آپ کو پہلے درست کریں، اور اس کے بعد ہم توقع رکھیں گے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ بھی درست سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا فقدان ہی یہی ہے کہ ہم جھوٹ بہت بول رہے ہیں اور سچ سے دور ہیں۔ جب ہم سچ بولنا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی برسنا شروع ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے، اور باقی معاشرہ بھی آہستہ آہستہ بہتری کی طرف چل نکلے گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آپ کو یہ بات پہلے بھی پتہ ہے، میں نے کچھ نیا نہیں بتایا اس میں، لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان باتوں کو رپیٹ کر کے، بار بار کر کے اپنے آپ کو سچ بولنے والا بنا لے، اچھی کام کرنے والا بنا لے، تاکہ آنے والا کل جو ہے ہمارا اور ہماری نسلوں کا بہترین ہو جائے۔ تو اس کے لیے ڈٹے رہیے، اپنی اس سنی ہوئی گفتگو کو
آگے شیئر کیجئے، اور جنہیں شیئر کریں انہیں ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنے کا بھی کہیں، تاکہ آئندہ سے آپ کو انہیں نہ کہنا پڑے کہ جی وہ یہ والی ویڈیو دیکھیں، بلکہ ان کے پاس یہ ویڈیو خود بخود ہی پہنچ جائے۔ اسی طرح سے اس کے نیچے کمنٹس کیجئے، آپ کو اچھا لگتا ہے اچھا لکھیے، اگر کہیں کوئی کوتاہی نظر آتی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس بات کو اس طرح سے اور بہتر کر سکتا ہوں تو اس کے لیے تجویز دیجئے، وہ بھی دیکھی جائے گی، سنی جائے گی، اور اس پر بھی آپ کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتری لانے کی کوشش کی جائے گی۔ یقیناً میں اکیلا نہیں بلکہ آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے حالات بہتر ہوں، ہمارے معاشرے کے حالات بہتر ہوں، ہماری قوم ایک بہتر قوم بن سکے، لیکن اس کے لیے کچھ اپنا کردار ادا کیجیے۔ خود جا کے کسی کے پاس بیٹھنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کم از کم اس ویڈیو کو کلک کریے، ایک دفعہ ٹک کیجیے، اور اسے دوسرے رشتہ داروں کے ہاں پہنچانے کی کوشش کیجیے، دوسروں تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی سے نوازے گا۔ اس بات کو یاد رکھتے ہوئے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے عمل کر کے، صرف سوچنے کی حد تک نہیں، صرف ویڈیو سننے کی حد تک نہیں، صرف دیکھنے کی حد تک نہیں، بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانا ہے عمل کر کے۔ اگلی باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔